نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما تدر نفس بأي أرض تموت. مصلیان اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ان مبارک رات تک پہنچنے اور ان کے اندر عبادات کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ مصلیان اکرام، زیادہ ٹائم میں آپ لوگوں سے نہیں لوں گا، کیونکہ یہ رات عبادات کی رات ہے، یہ رات ذکر و اذکار کی رات ہے، یہ رات قرآن کی تلاوت کی رات ہے۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ہم تمام اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ جس ٹاپک پر میں بات کرنے کا ارادہ کیا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے یا موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہو، ہر شخص کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ ایک دن موت آئے گی، ایک دن ہم سب کو فنا ہو کر کے جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر شخص کو آنی ہے یا موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عربی شاعر نے، ادیب نے کیا بہترین الفاظ میں کہا، الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسی شربت ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، جسے ہر شخص کو پینا ہے۔ اسی طریقے سے والقبر باب، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ کوئی شخص بچ نہیں سکتا، کوئی چیز بچ نہیں سکتی، ہر شخص کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی لیٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ جب وقت مقررہ آ جائے گا، جب آپ کا ٹائم مکمل ہو جائے گی، آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا، اسی وقت
آپ کے سینے پر آ کر فرشتے بیٹھ جائیں گے اور روح کو قبض کر لیا جائے گا. ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کی جائے گی، بلکہ جب وقت مقررہ ہوگا اسی ٹائم فرشتے آئیں گے اور روح کو نکال کر کے لے کے چلا جائے گا. اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے اور اس دنیاوی زندگی کو ایسا محسوس کرنا چاہیے کہ ایک لمبی مدت کی سفر طے کر رہا ہے. جیسے ایک مسافر جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے سامان کو دیکھتا ہے، اپنے سامان کو کستا ہے اور سوچتا ہے کہیں سامان زیادہ ہو جائے تو پھر سفر میں پریشانی ہوگی. اس لیے مختصر طور پر تھوڑا سا سامان لے کر کے روانہ ہوتے ہیں اور آسانی سے سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سوچ یہ فکر رہتی ہے کہ جب سامان تھوڑا ہوگا پریشانی کم ہوگی، جب سامان تھوڑا ہوگا گاڑی میں اٹھنے میں، چڑھنے میں، بیٹھنے میں آسانی ہوگی. لیکن جو ہی سامان زیادہ ہو جائے تو پھر سفر میں مشکل ہی مشکل آئے گی. اسی طریقے سے ہر شخص کو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم ایک سفر پہ جا رہا ہوں. ہماری یہ جو زندگی ہے یہ سفر ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا. اس لیے سفر مختصر رکھیں، یعنی سامان تھوڑا رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں. اس لیے کہ موت کی جو سختی ہے وہ بہت ہی ڈینجر اور بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے. اور موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، راستے میں یا دریا میں، سفر میں، دکان میں، حضر میں، اور یا ڈیوٹی کرتے ہوئے، کسی کو معلوم نہیں ہے. موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو جوان ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ابھی بچے ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی. یا پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امیر ہیں تو ہمیں موت نہیں آئے گی، غریب ہیں تو موت نہیں آئے گی. نہیں، بلکہ موت کبھی آ سکتی ہے. موت کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی انسان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اسے موت کب آئے گی. کسی انسان کو یہ چیز معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کھائے گا. نہیں بول سکتے. ابھی یہاں بیٹھ کے ہیں، کیا پتا کہ باہر نکلنے سے پہلے ہماری روح قبض کر لی جائے. نہیں بول سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہنچ پائے یا نہ پائے. نہیں بول سکتے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے حادثات ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، پیپروں سے، کتابوں سے پڑھے ہیں کہ اس کا مشاہدہ بہت مرتبہ ہم کر چکے ہیں. انسان سفر کر رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، روح قبض کر لی گئی. اللہ بھی نہیں بول پایا، اپنی زبان سے کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہو پایا، آئی گردن کٹ کر کے لے کے چلا گیا، روح قبض ہو گئی. نہیں بول سکتے کب کس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. اور موت کا جب فرشتہ آتا ہے تو مہلت نہیں دیتا ہے، مہلت نہیں دیتا ہے. بڑوں بڑوں کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا، کسی کو چھٹکارا نہیں مل پائی، کسی نے نہیں بچ پایا. وہ حدیث بہت مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، فرشتے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح کو لینے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کو ایک تھپڑ مارا، اور جو یہ تھپڑ مارا موسیٰ کا آنکھ پھڑ گیا، نابینا ہو گیا. وہ موسیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ رب العالمین آپ نے مجھے ایک ایسے انسان کے پاس بھیجے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے ہیں, جسے موت پسند نہیں ہے, کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جا اور جا کر موسیٰ سے کہہ دے کہ موسیٰ تو ایک بیل کے پیٹھ پر یعنی ایک گائے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ اور تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال دیا جائے تم کو زندگی. فرشتے آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی ہے, کہتے ہیں اے موسیٰ تو ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گا ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں زندگی عطا کی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتہ بتا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تمہارے پاس موت آئے گی, یعنی تم کو مرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو موت ابھی بہتر ہے, یعنی اگر دنیا میں رہو ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں کچھ خطائیں ہو جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب ہم کو دینا پڑے. بہتر یہ ہے کہ ابھی روح کو قبض کر لیا جائے. تو پتہ چلا اس واقعہ سے, اس حدیث سے پتہ چلا کہ موت آ کر رہے گی, موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, موت آ کر ہی رہے گی. لیکن موت اگر نیککار کے پاس آتا ہے, متقی کے پاس آتا ہے, پرہیزگار اللہ والا کے پاس آتا ہے, تو پھر ان کی روح کو بہت ہی محبت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. لیکن اسی وقت اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے, جو مشرک ہوتا ہے, اس کا جو ہے بہت ہی خطرناک طریقے سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. ایک مشہور حدیث برا بن عازب کا جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازہ لے کر کے قبرستان پر پہنچے. اس کے قبر ابھی تیار نہیں کی گئی تھی. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھا جو اس لکڑی سے زمین کو کھود رہے تھے, زمین کی مٹی کو ہٹا رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کر رہے تھے کہ اے ساتھیوں, اے صحابہ اکرام, تم لوگ موت کی تیاری کرو, عذاب قبر سے پناہ طلب کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ رہے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بار بار پڑھ رہے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب کے قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ مومن جب دنیا سے منقطع ہوتا ہے, آخرت کی سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے, تو آسمان سے ایک سفید فرشتہ نورانی چہرہ لے کر کے آتا ہے, خوبصورت چہرہ لے کر کے آتا ہے, اور جس کی روح کو قبض کرنا تھا اس سے کہیں دور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. بعد میں حضرت اجرائیل آتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے. جو ہی اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے, ابھی قبض نہیں کیا گیا بلکہ اسے کہتا ہے اور اس کی روح کو بہترین انداز میں نکالا جاتا ہے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم, یعنی اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے اور بہترین طریقے سے ایک رومال میں لپیٹا جاتا ہے. یعنی جب روح کو نکالا جاتا ہے تو جو دور میں فرشتہ نورانی چہرہ لے کر کے خوبصورت ہو کر کے ریشمی رومال لے کر کے عطر اور خوشبو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا, وہ فرشتہ آتا ہے اور حضرت اجرائیل سے اس روح کو لیتا ہے,
उस खुशबू वाली रेशमी रुमाल में उस रूह को लपेटा जाता है और फिर आसमान की तरफ चढ़ा जाता है और कहता है, ऐ पाक रूह खुश आमदीद हो। आसमान पर चढ़ा जाता है, आसमान के फरिश्ते उनकी खुश आमदीद के लिए खड़े रहते हैं और जब फरिश्ता उसकी रूह को लेकर जाता है तो कहता है, ऐ पाक रूह खुश आमदीद हो, अहलन व सहलन, मरहबा कहता है और उस रूह को ले जाया जाता है आसमान पर, सातों आसमान पर ले जाया जाता है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि मैंने बंदों से वादा किया था कि तुम्हें मौत आएगी और फिर मरने के बाद तुमको फिर मिट्टी में वापस जाना होगा, इसलिए उसको मिट्टी में ले जाकर के छोड़ दे, फिर एक दिन जो है मिट्टी से उसको उठाया जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, तो फिर वो फरिश्ता उसको लेकर के आते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं उस कब्र के अंदर और उसके कब्र से जो है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो आराम से रहते हैं। उसके बरक्स जो काफिर होता है, जो गुनाहगार होता है, बदकार होता है, जालिम व फासिक हुआ करता है, एक बहुत ही डेंजर और खतरनाक फरिश्ता लेकर आता है, जहन्नम की एक टाप को लेकर के आता है। जब अजराइल आता है उसकी रूह को कब्ज करता है। ये डरावना फरिश्ता, ये डेंजर फरिश्ता जहन्नम की उस टाप को लेकर के आता है और उसके उसको बंद कर दिया जाता है, आसमान की तरफ लेकर के जाता है और आसमान के दरवाजे पर जो फरिश्ते बैठे रहते हैं वो उससे कहते हैं कि नापाक रूह इसको ले जा, इसको हटा ले, और अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ये बदकार रूह, ये गलीज और खतरनाक रूह हमारे पास से ना गुजरे। मोहतरम बुजुर्गों, उसको उसी पर वहीं से गिरा दिया जाता है, यहां तक कि फरिश्ते उसको उचक ले या हवाओं में उसको बिखेर दे। मोहतरम बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि अगर नेक रूह होगा तो फिर उसकी खुश आमदीद की जाएगी, बेहतरीन तरीके से उसकी रूह को निकाला जाएगा, आसानी के साथ उसकी रूह को निकाला जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, वाकया उसको याद कीजिए कि रूह को कब्ज करने के लिए जब फरिश्ता आता है उस वक्त कितना खतरनाक हुआ करता है और उस वक्त की सख्ती कितनी खतरनाक होती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है उस वक्त का वाकया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत मर्ज में थे, मर्ज की हालत में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुखार था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे, बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला थे। उस वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कटोरे में, एक प्याले में पानी रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याली में अपने हाथ को डुबाते हैं और अपने चेहरे पे मलते हैं। सख्ती इस कदर थी, बुखार इस कदर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को अपने चेहरे में लेते हैं, पानी सूख जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने हाथ को प्याले में डुबाते हैं और अपने चेहरे पे मलते हैं। चेहरे पे मलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो पानी खुश्क हो जाता है, चेहरा खुश्क हो जाता है। मोहतरम बुजुर्गों, यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत को देखते हैं और बेतहाशा रो पड़ते हैं, उनके आंखों से आंसू बह जाती है, बहुत ज्यादा रोते हैं। उसके बाद होता यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों में से कुछ आवाजें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होठ हलता है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में अपने कान को ले जाते हैं, ले जाती है,
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہتی ہیں، بیٹی فاطمہ اس امت میں سب سے پہلے اگر ملے گی مجھ سے کوئی تو وہ تم ہوگی، یعنی سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہی تھی بے تحاشا ہنس پڑتے ہیں، اس کے چہرے سے مسکراہٹ آتی ہے۔ محترم بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سختی کی، موت کی سختی کا احساس ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہنے کے بعد اور ایک الفاظ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ، اے خداوند قدوس، بہترین رفیق، بہترین ساتھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آرزو کرتے ہیں، یعنی موت کی سختی اس قدر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال تھی، موت کی سختی بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں جو نصیحت کی تھی وہ تھی الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، ایمان والو نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور لونڈی اور غلام کو آزاد کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مقام پر آخری وقت میں نماز کی تلقین کی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری ٹائم پر یہ بھی وصیت کی تھی کہ لا تصلوا علی القبور ولا تجلسوا علیہا، یعنی اے صحابہ اکرام، اے میرے ساتھیوں، تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبروں کے اوپر جا کر نہ بیٹھنا، اور نہ ہی اس کے اوپر نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم پر کئی باتوں کی وصیت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے مبارک سے یہ الفاظ نکلی، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی تکلیف کے ساتھ ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا للموت سکرات، موت کی سختی بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ محترم بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے موت کی بہت سختی ہوتی ہے، موت کا فرشتہ جب آتا ہے وہ بہت ہی ڈینجر وقت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت کو گزارے، اور فالتو چیزوں میں اور بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہ کرے، اور فضول چیزوں میں وقت کو برباد نہ کرے۔ یہ ٹائم بہت ہی قیمتی ٹائم ہے، یہ وقت بہت ہی بابرکت والا ٹائم ہے، بہت ہی بابرکت والی رات ہے۔ اس لیے ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مختصر طور پر جو ہمارے سلف صالحین تھے، موت کے وقت کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری نے موت کی گھڑی میں کیا کہا؟ موت کی سختی سے زیادہ سخت موقع مجھ پر کبھی نہیں آیا، یعنی یہ جو وقت ہے اس سے سخت وقت مجھے کبھی نہیں آیا، یعنی یہ وقت بہت ہی سخت وقت ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس سخت مرحلے میں مجھ پر مزید سختی نہ کی جائے۔ ابھی تو سختی ہو رہی ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت مرحلے سے گزرنا پڑے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں نے ہنسایا ہے اور 3 باتوں نے رونے پر مجبور کیا ہے۔ 3 باتوں نے ہنسایا ہے اور 3 باتوں نے رونے پر مجبور کیا ہے۔ جو 3 باتوں میں سے ایک بات تو یہ تھی جو مجھے رونے پر مجبور کیا تھا، وہ موت کی سختی تھی، یعنی اس وقت بہت ہی خطرناک کی آتی ہے اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان دونوں راتوں اور دونوں باتوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ ان جیسے دن اور رات کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ ان میں سے پہلا دن ہوا ہے جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کی رضا یا ان کی ناراضگی کو لے کر کے آئے، اور دوسرا وہ دن جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، پھر تمہیں تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیے جائے یا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ محترم لوگوں، حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا کہ وہ دن کے بارے میں نہ بتلاؤ جب موت کا فرشتہ آئے اور تمہیں سخت عالم میں مبتلا ہونا پڑے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی گھڑی آئی تو کہنے لگی کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کر لے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے، نیک اعمال کر لے، کیونکہ کوئی اس دن کے لیے کچھ کما لے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ تو صحابی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے گناہ کس پر پکڑ ہو جائے، یعنی میری کس گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ ابھی تو موت کی سختی ہے، ابھی تو آخری عالم میں مبتلا ہے، جب میں مر جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کے بدولت اللہ تبارک و تعالی مجھے میدان محشر میں کھڑا کر دے اور مجھے پھر اس کا حساب و کتاب دینا پڑے۔ محترم بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کیجئے، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیجئے، عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، اسی طریقے سے ہمیشہ اچانک آنے والی موت سے جو ہے پناہ طلب کیجئے۔ اچانک آنے والی موت بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں توبہ و استغفار کرنے کا موقع نہیں ملتا، کلمہ طیبہ کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے موت کو زیادہ یاد کیجئے، موت کی تیاری کیجئے، اعمال صالح کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کیجئے، اور آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، میدان محشر کی تیاری کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت میں سوئے رہیں، ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں اور کل قیامت کے دن اسی وقت کے بارے میں ہم پوچھ رہے اور پھر ہم حساب و کتاب نہ دے پائے۔ اس لیے ایک وقت کو جانے دیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ کو غنیمت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو، اللہ ہم تمام کی عبادات کو قبول عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جانے انجانے خطائیں ہو جایا کرتی ہیں، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما، یا اللہ ہم گناہ کے پتلے ہیں، یا اللہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ کبھی جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں، کبھی انجانے میں گناہ ہو جایا کرتی ہے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو
حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں جو قرض میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت زیادہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اچھی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تمام تر دنیا کی فتنوں سے، تمام تر دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔